السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، سورہ قتال، آیات مقدسہ نمبر 25 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ منافقین کے رویے، ان کی سوچ، ان کی عادات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ منافق داخلی طور پر کمزور ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، مفاد پرست ہوتا ہے، لالچ کا مرض ہے، انفرادیت کا مرض ہے، خود غرضی کی بیماری ہے، اور یہ سارے وہ شیطانی رویے ہیں جس سے انسانیت میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، انسانیت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ اسی سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے خاندانوں سے آپ شروع کر لیجئے تو میرے عزیزو، ہم نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ دین طاعت و قول معروف نہیں ہے کہ ہم نے دین کو مانا اور اس کو قبول کیا اور مکمل قبول کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کچھ چیزوں میں ہم دین کو مانتے ہیں، کو نماز پڑھ لیجیے، اللہ کا حکم ہے، وہ بھی 2% لوگ ہیں۔ منکرین نماز 98% ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ 2% ہیں۔ اور ان کا رویہ بھی کیا ہے نمازیوں کا؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھ لیں، لیکن حقوق العباد کون پورے کرے گا؟ خاوند ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں، سنتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وہی ہوا نا، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور جیسے اللہ نے فرمایا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے۔ یہ تو بڑی اللہ رب العزت کی وعید ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی پھٹکار ہے۔ جماعت تو وہ ہے جو طاعت و قول معروف، مکمل قبول کرنا، مکمل عمل کرنا، اور پھر اسی کا پروپیگنڈا ہے، اسی کی اشاعت ہے۔ اس کا نام جماعت ہے۔ تو مسلمان تو ایک جماعت ہے، مومنین متقین جماعت کا نام ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ سنیے آج کی آیات میں، توجہ کیجئے بس میرے عزیزو، توجہ کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک یہ وہ لوگ ہیں منافق جو اپنی پیٹھ کے پیچھے الٹے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ ارتدو، واپس لوٹ گئے، اسی کو مرتد کہتے ہیں۔ علی ادبارہم، اپنی پیٹھ پر، من بعد، اس کے بعد،
تبین واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدا سچی رہنمائی، سیدھا راستہ، سچی رہنمائی۔ خدا کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، یہ راستہ، یہ رہنمائی جو اللہ نے دی، انہوں نے مان لی، مجلس میں بیٹھ گئے حضور کی، اور پھر اس پہ عمل ہی کوئی نہیں کر رہے بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں ان کے پیچھے ہے کیا؟ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کی جو ذاتی اغراض ہیں اور ظلم کے نظام سے جو کمپرومائز ہے، شیطان نے اس کو ان کے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنے دلوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذاتی اغراض پوری ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا گھر کامیاب، خاندان کامیاب، ملک اور قوم کامیاب ہو گئے۔ یہ چیزیں شیطان نے ان کے دلوں میں مزین کر دی ہیں، پختہ کر دی ہیں۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور دیر کے وعدے کر دیے ہیں۔ یہ منافقین یہودیوں سے ملتے تھے، مشرکین مکہ سے ملتے تھے، اور بڑے بڑے لمبے وعدے کرتے تھے کہ ہم آپ کو یہ فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر یہ منافقین اپنے دلوں میں اپنے ان مفادات کو بٹھا لیتے تھے۔ سنیے اللہ کی بڑی زبردست رہنمائی، ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ بے شک یہ قالو کہتے تھے، للذین، ان لوگوں کو، کارہو جو بیزار تھے، ناپسند سمجھتے تھے، ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی رہنمائی سے جو ناپسند سمجھتے تھے، بیزار تھے، یعنی یہود، مشرکین، کفار، ظالم سامراج، وقت کا طاغوت، ان کو یہ کہتے تھے، سنطیعکم، ہم آپ کی پیروی کریں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں۔ ان ظالموں کو، ظالم مافیا کو یہ منافقین کہتے تھے کہ ہم دین کو تو مانتے ہیں، نماز روزے تک ٹھیک ہے، لیکن سیاسی نظام تمہارا مانیں گے، معاشی نظام تمہارا مانیں گے، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض کاموں میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آج کا حکمران کیا کہتا ہے؟ یہ پیچھے جتنے بھی ظالم حکمران آئے اور بڑی طاقتوں کے نظام کو قائم کیا ہمارے ملک میں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے سیاست کی یا معیشت کی، یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، اس کے لیے سیاستدان موجود ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں، جو اسکالرز ہیں، بظاہر علمی لوگ ہیں، ان کا کام ہے دین کی خدمت کریں، لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، جنازے پڑھائیں، نکاح پڑھائیں، بس کافی ہے، باقی ہمارا کام ہے۔ مجھے بتائیے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی شریف کے امام ہیں، خطیب ہیں، تو وقت کے حکمران ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لو، سیاست تو دین سے جدا ہی نہیں ہو سکتی، سیاست تو مینجمنٹ کا نام ہے، سیاست ہے یہ کہ ظلم کے نظام کو ختم کرو، انسانیت کے مفاد میں عدل کا نظام قائم کریں۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ ظلم کا نظام کیسے ختم ہوگا؟ جب عدل کا نظام قائم ہوگا۔ یہی تو سورۃ محمد میں اور سورۃ قتال میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو جب سیاسی نظام آپ نے ظلم کا مان لیا، امریکہ کا مان لیا، برطانیہ کا مان لیا، معاشی نظام سرمایہ داری قائم کر لیا، تو میرے عزیزو کیسے دین غالب ہوگا؟ یہ منافقت ہے۔ آج کا حکمران طبقہ ایجنٹ ہے بڑی طاقتوں کا، اور منافقت کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ۔ واللہ یعلم اسرارہم، سنیے اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں ان کے مشوروں کو۔ یہ جو اندر کھاتے منافق
بڑی طاقتوں سے مل کے مشورے کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، سارا جتنا تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے یہاں پہ، ہمارا حکمران طبقہ کیا کرتا ہے؟ اب تو بچے کو پتہ چل گیا کہ یہاں سسٹم کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، کون پشت پناہی کر رہا ہے، کون پیچھے طاقتیں ہیں جو ہمیں نچا رہی ہیں۔ تماشا بنایا ہوا ملک کے اندر، پورے ملک کو تباہ کر دیا، انسانیت تباہ ہوگی، دین اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تم کتنے خفیہ معاہدے کرو گے، کر لو، عوام کو دھوکہ دے لے، عوام تو دھوکہ کھا رہی ہے، ان میں شعور نہیں، تو اللہ سے کیسے چھپ جاؤ گے؟ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر کیسا ہوگا جب ان کو موت آئے گی، فرشتے موت دیں گے، جان نکالیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے اور ان کی پشتوں پہ بھی ماریں گے۔ جب ان منافقین کو موت آئے گی، ان حکمرانوں ظالموں کو، دنیا میں عیاشی کرنے والے، مفادات غالب کرنے والے، اپنی ذاتی اغراض کے پیچھے ملکوں کو تباہ کرنے والے، فساد فی الارض کرنے والے، جب ان کو موت آئے گی، فرشتے ماریں گے، ان کی جان نکالیں گے، تو ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے، پشتوں پہ بھی ماریں گے، آگے پیچھے ہر جگہ سے ان کی چھترول کریں گے۔ اور کیوں ہوگا یہ؟ سنیے، بڑی اہم بات، ذالک بأنہم اتبعوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی ما ان راستوں کی، ان طاقتوں کی، اسخط اللہ رب العزت اس سے بیزار ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے بڑی طاقتوں کی حمایت کی، ایجنٹیاں کیں، ان کا فائدہ کیا، ملک کو تباہ کیا، انسانیت کو تباہ کیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ رب العزت کی جو پسند ہے اس کو ناپسند کیا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ وہ سوچ، وہ راستہ، وہ عمل و کردار اختیار کیا جس سے اللہ ناراض ہو گئے۔ بتائیے، جب اللہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے جتنے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، نفاق کے نظام کے اندر، کفر، شرک اور ظلم کے نظام کے اندر کیسے برکت آئے گی؟ اللہ کی برکات کی دعائیں ہیں، نظام ملک میں امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، اللہ سے دعائیں ہیں برکات کی، رحمتوں کی، اپنے مسائل حل کرنے کی، اور نظام اللہ کے مخالف ہے، اللہ سے ناراض ہے، تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ میرے عزیزو، دعاؤں سے صرف مسئلہ حل ہونا ہوتا تو میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو دشمن کو مقابلے کے لیے جماعت تیار کر رہے ہیں، یہی تو پڑھ رہے ہیں سورۃ القتال اور محمد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، کہ باطل کو شکست دینے کے لیے جد و جہد ہے، اور ہم باطل سے محبت کر کے اس کے نظام کو قائم کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ سن لو اللہ کا فیصلہ، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی میں جب ہم کسی اور طاقتوں کی پیروی کریں گے اور نظاموں کی پیروی کریں گے، ان کو قائم کریں گے، تو اللہ کبھی دعائیں قبول نہیں کرے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کبھی نہیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے اور شعور بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.